بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن میں نہ ہو؟ انہوں نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو پیدا فرمایا، ہمارے پاس صرف وہی کچھ ہے جو قرآن میں ہے، البتہ دین کا وہ فہم جو بندے کو اللہ کی کتاب سے عطا کیا جاتا ہے، اور جو کچھ صحیفہ میں لکھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ میں نے عرض کیا، صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، دیت، قیدی چھڑانے اور یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے کے متعلق احکامات ہیں۔ رواہ البخاری۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہیں کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کیا جائے، کتاب العلم میں ذکر کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مجالس جہاں ناحق قتل کرنے یا زنا کرنے یا ناحق مال حاصل کرنے کے متعلق باتیں ہو رہی ہو کے علاوہ مجالس کی باتیں امانت ہوتی ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ ایک دوسرے روایت میں ہے کہ ایک آدمی آیا، اس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھی، پیشانی ابری ہوئی تھی، داڑھی گنی تھی، گالیں پھولی ہوئی تھیں، سر منڈا ہوا تھا۔ اس نے کہا، محمد اللہ سے ڈر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر اور کون اس سے ڈرے گا؟ اللہ نے زمین والوں پر مجھے امین بنا کر بھیجا ہے، جبکہ تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو۔ ایک آدمی نے اسے قتل کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا۔ جب وہ واپسی گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے نسب سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میں انہیں پا لیا تو میں انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا۔ متفق علیہ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جتنی احادیث مبارکہ پڑھی سنی ان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔